بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے دین اسلام نے ہمارے لیے بہت سے ہدایات کے پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت سی ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں کہ جن کی نہ ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارے دین میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش ہے۔ ان میں سے ایک یہ جو غلط فہمی ہمارے دین کے اندر پیدا ہو گئی اور لوگوں نے اس کو اپنے اندر رائج کر لیا اور وہ مسلسل جاری و ساری ہے، وہ ہے کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے کچھ توہم پرستی پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے کو نعوذ باللہ من ذالک وہ نحوست کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو آپ یہ لوگوں کی زبانوں سے سنیں گے بھی کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر کسی سفر پر نہیں جانا چاہیے، اس مہینے کے اندر کسی کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی دن کو منحوس قرار نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ ہی ہمارے دین میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش ہے۔ لہٰذا یہ بات تو پکی طرح سے اور اچھی طرح سے اپنے پلے باندھ لیجئے کہ اسلام میں ایسی کسی قسم کی کوئی گنجائش اور رعایت موجود نہیں ہے، اور یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفار کے عقیدے کی طرح ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اصل میں تھا ہی کفار کا کہ اسلام سے پہلے کفار، چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے تو ان کے بعد یہ سفر کا مہینہ آتا تھا، تو اس مہینے کے اندر بہت سارے ان کے ہاں غلط چیزیں پائی جاتی تھیں، اس وجہ سے ان کے ہاں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ بری چیز جس سے انسانیت کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم فرما دیا، اور لوگوں کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وہ سب لوگوں کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا اب دین آ جانے کے باوجود، دین اسلام آ جانے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود، اگر ہم وہی عقیدہ اور وہی نظریہ رکھیں گے تو پھر سوچیں کہ ہم دین کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ادوا ولا طیرا ولا سفرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ناجائز یا نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر انسان کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو بعض اوقات ہماری طرف سے کچھ غلطی، کچھ کمی رہ جاتی ہے، انسانی خطا کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اس کو کسی دوسری چیز سے ریلیٹ کر کے، اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر کے تو اپنے آپ کو تسلی بلا وجہ کی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک عقیدہ جو پایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ دین اسلام میں اس نظریے کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے دین نے کسی بھی دن کو، حتیٰ کہ محرم الحرام میں بھی شادی سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اہل بیت رضوان علیہم اجمعین سے محبت کی وجہ سے، ہم ان سے عقیدت اور مودت اور محبت کی وجہ سے ہم نہیں شادی کی رسومات وغیرہ کرتے، لیکن منع محرم الحرام میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا سفر المظفر کے مہینے میں تو کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں دین اسلام میں، لہٰذا اس مہینے میں شادی کرنے سے کسی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے، آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اب جو دوسری بات ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی سفر پر جانا یا کوئی کاروبار شروع کرنا، یہ منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس میں بڑا نقصان ہوگا، آپ کا سفر صحیح نہیں گزرے گا، یا آپ کاروبار جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کاروبار میں آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی تحقیق پوری کیجئے، اپنی تحقیق کرنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو برکت اور اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ نظریہ اپنا لیا کہ آپ وہ فلاں مہینے، سفر کے مہینے میں یہ کام نہیں کریں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں کام کریں گے تو اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ تو یہ دنوں کے اوپر یہ ڈال دینا،
یا دینوں کو برا بھلا کہنا، یہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ اپنا عقیدہ اور یہ جو نظریہ ہے اس کو ٹھیک کیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآنی آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ لہٰذا جب سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو پھر ہم کچھ دنوں کو مخصوص کر کے اور کچھ دنوں کے اوپر اپنے ناکامیوں کو ڈال کے اور نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسے عقیدے کو اپنا لیں کہ جو کفار کا عقیدہ تھا، تو یہ بتائیں کتنی بڑی زیادتی ہے۔ لہٰذا خدارا اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہ جائیں۔ ابھی جیسے یہ سفر کا مہینہ آئے گا تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہو جائے گی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا یہ آ جائے گا کہ جی سفر المظفر کا جو چوتھا ہفتہ آئے گا اس میں جو بدھ کا دن آئے گا اس کے دن یہ مخصوص کام کرنے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قریب ہے۔ ہر لمحہ آپ اپنے رب کو پکاریے، آپ کا رب آپ کی پکار کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لہٰذا آپ کیوں لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں؟ کیوں اس طرح کے عقیدے اور اس طرح کے نظریات کو اپنا لیتے ہیں کہ جن کا سرے سے دین کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہے ہی نہیں؟ میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیجئے، کامل یقین اس رب تعالیٰ کی ذات پر رکھیے، جڑ جائیے اپنے رب کی ذات کے ساتھ۔ آپ کو کوئی دن برا نہیں لگے گا، کوئی مہینہ آپ کو برا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے رب کی ذات کے ساتھ جڑے نہیں، اپنے رب کی ذات کے ساتھ آپ نے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا، تو پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس مہینے میں آپ کے لیے کون سی رحمت ہوگی اور کون سی زحمت ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پر یقین کیجئے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مہینے میں ہر دن میں رحمتیں برسائے گا تمہارے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدشگونی اور توہم پرستی یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے ان میں سے ابتدائی چیزوں میں سے یہ توہم پرستی اور بدشگونی کی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو غلط نظریات جو بنے ہوئے تھے ان نظریات کو تباہ و برباد فرما دیا، ختم فرما دیا ان کو، اور فرمایا کہ اب دین آ گیا اور دین اسلام نے واضح تعلیمات دی ہیں تمہیں، لہٰذا اب ان تعلیمات کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جانا یہ دین میں اختراع پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا خدارا ایسی معلومات سے اپنے آپ کو بچائیں اور درست معلومات کے لیے قرآن اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، مصروفیات کی وجہ سے اور کوئی وجوہات ہیں، تو آپ اہل علم حضرات سے رابطہ کیجیے، ان سے پوچھیے، اور ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے سوالات کے جواب دیں۔ آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ ہم سے سوال کیجیے، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، لیکن آپ سوال کیجیے، آپ پوچھئے لوگوں سے حق کیا ہے، اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی توہم پرستی اور بدشگونیوں سے اور اس طرح کے جو غلط عقائد اور غلط نظریات جو ہماری امت کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ ہماری یہ معلومات دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی ہمارے شریک ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔